حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور ترغیب دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ اللہ کی راہ میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو تم نے اپنے گھر میں رکھ لیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی ان کی 2 بیویاں تھیں، یعنی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے 2 بیویاں چھوڑیں، انہیں مال کا 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ تو یہ 8واں حصہ ہے، تو کل جائیداد کا اگر حساب لگانا ہو تو 1,60,000 درہم کو 8 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل ان کا مال کس قدر زائد ہو گیا۔ اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سا کھجورے لے کر حاضر ہوئے، 1 سا 3.5 سیر تقریباً 4 کلو، اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت میں 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا اللہ کی راہ میں حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی اور فرمایا یہ اتنی بابرکت کھجوریں ہیں کہ اس غزوے کے لیے جو مال کے ڈھیر جمع ہوئے ہیں ہر ڈھیری پر چند چند کھجوریں ڈال دو، ہر ڈھیر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو منافقین نے حضرت ابو عقیل انصاری کا مذاق اڑایا اور وہ کہنے لگے اتنے سے مال کی کیا حاجت تھی لانے کی، یہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ڈھیر لگے ہوئے مال کے، اور یہ 3.5 سیر کھجورے لے آئے۔ اور جو صحابہ کرام نے کثیر مال پیش کیا تو کہنے لگے یہ دل سے لے کر نہیں آئے بلکہ یہ تو دکھلاوے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا سخر اللہ منہم، یہ مذاق اڑاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے محبوب آپ ان کی معافی چاہیں یا نہ چاہیں، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 بار ان کی معافی چاہیں گے، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ یعنی اے محبوب یہ منافقین آپ کے گستاخ ہیں، آپ رحم دل ہیں، رحیم ہیں، اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 بار دعا کریں کہ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے گستاخ ہیں۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ منافقین اللہ کو تو مانتے تھے، اس کے محبوب کا انکار کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و بے ادبی اللہ کی توہین و بے ادبی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اللہ کی گستاخی ہے، اس لیے فرمایا ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ بیان کیا گیا کہ جب منافقین کا نفاق کھل گیا اور ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، تو منافقین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا، چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں، کئی مرتبہ آپ استغفار کریں، مگر اے محبوب یہ آپ کے دشمن ہیں، انہیں ہرگز معاف نہ کیا جائے گا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب یہ آپ کے دشمن ہیں، میں انہیں ہرگز معاف نہ کروں گا۔ سورہ توبہ کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں ثعلبہ بن حاطب کا بھی ذکر ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کثیر مال دے، جب مجھے مال ملے گا تو میں نیک رہوں گا، گناہ نہیں کروں گا اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ جب اسے مال مل گیا تو وہ اپنے عہد سے اور وعدے سے پھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ مال اور کاروبار کی وجہ سے اگر انسان دین سے دور ہو جائے اور بد عقیدہ ہو جائے، بد مذہب ہو جائے یا گناہوں میں پڑ جائے تو واقعی یہ مال اس کے لیے وبال ہے، اور جب مال ملے اور اس مال سے وہ دین کی خدمت کرے اور اس مال کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تو پھر وہ مال وبال نہیں بلکہ وہ نعمت ہے، جس نعمت کے ذریعے وہ آخرت کو حاصل کرتا ہے۔ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور ہمارے سینوں کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔